پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف بپن راوت پاگل ہو گیا، چین کو شٹ اپ کال دے ڈالی۔ بھارت کی اب تک کی سب سے بڑی غلطی، چین آگ بگولا۔ پاکستان اور چین نے ہنگامی میٹنگز طلب کر لیں، خطے میں پھر سے جنگ کا بڑا خطرہ۔ امریکہ اپنے اتحادی ملک بھارت کی مدد کو پہنچ گیا۔ امریکہ کی جانب سے بھارتی فوجیوں کو لداخ کی یخ بستہ سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے گرم فوجی سوٹس کا تحفہ۔ دفاعی مدد کی خبریں بھی آنے لگیں۔ کیا بھارت اور امریکہ مل کر پاکستان چین سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم آپ کو بھارت، چین اور پاکستان کی اہم ترین خبروں سے شناسائی دیں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، بھارت چین میں کشیدگی ایک بار پھر سے بڑھ گئی۔ لداخ کے معاملے پر دونوں ممالک آمنے سامنے آ گئے۔ بھارت نے چین کو بڑی دھمکی دے ڈالی۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ بھارت کا سرکاری تنازعہ کسی بھی وقت بڑی لڑائی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ چین اور بھارت کے کمانڈر سطح کے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عسکری نقل و حرکت یا معمولی جھڑپ کو بڑی لڑائی میں تبدیل ہونے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ایسا ہوا تو بھارت چین کو تاریخی سبق سکھا دے گا۔ بپن راوت کے اس بیان کے بعد لداخ میں ایک بار پھر تصادم دیکھنے میں آیا اور حالات انتہائی کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ زمینی حقائق کے مطابق بھارت چین کشیدگی کے باعث ہزاروں فٹ کی بلندی پر دونوں افواج پہلی بار سردیوں میں آمنے سامنے رہیں گی۔ یاد رہے کہ چند روز قبل لداخ سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے سابق رکن پارلیمنٹ نے دعویٰ کیا کہ چینی فوج نے بھارتی حدود میں گھس کر پیونگ تسو جھیل کے شمالی کنارے فنگر 2 اور فنگر 3 کے مزید مقامات پر قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ سابق بھارتی رکن پارلیمنٹ نے بھارتی اخبار دی ہندو کو بتایا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریبی علاقے کے مکینوں کے مطابق موجودہ دنوں میں بارڈر کی صورتحال تشویشناک ہے۔ چینی فوج نے فنگر 2 اور فنگر 3 کے مزید اہم مقامات پر قبضہ ہی نہیں بلکہ ہاٹ سپرنگ ایریا بھی مکمل طور پر خالی نہیں کیا۔ معزز دوستوں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مقامی لوگوں کے مطابق بھارتی فوجی خیموں میں مقیم ہیں، جو کہ انتہائی سرد موسمی حالات میں کسی طور مناسب نہیں۔ بھارتی فوجیوں کے اہل خانہ کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ متعدد بار مذاکرات کے بعد بھی اگر مودی حکومت چینی افواج کو انخلاء کے لیے قائل نہ کر سکی تو پھر اپنے فوجیوں کو مناسب رہائش فراہم کی جائے اور انہیں خیموں میں رکھنا قابل قبول نہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند ماہ قبل چینی فوج کی جانب سے جو پیش گوئی کی گئی تھی کہ بھارتی فوج لداخ کی سردی سے ہی مر جائیں گے، وہ اب سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب اس حوالے سے ایک اور عام خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ نے لداخ میں تعینات بھارتی فوجیوں کے حال پر رحم کھاتے ہوئے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے چین کے ساتھ ملنے والی سرحد یعنی لداخ اور سیاچن میں تعینات بھارتی فوجیوں کے لیے گرم کپڑوں کا تحفہ بھیجا ہے۔ بھارتی حکومت نے اس سلسلے میں امریکہ سے مدد کی درخواست کی تھی، جس کے بعد یہ کپڑے بھارت پہنچے۔ بھارتی فوج نے موسم سرما میں لداخ اور سیاچن میں خون جما دینے والی سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ سے خاص قسم کے فوجی گرم کپڑے مہیا کرنے کی اپیل کی تھی۔ بھارتی فوج نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ سے اس کے پاس گرم کپڑوں کی پہلی کھیپ پہنچ چکی ہے۔ بھارتی میڈیا کو جاری کی گئی تصاویر میں لداخ میں تعینات ایک بھارتی فوجی کو سفید رنگ کے امریکی لباس میں دیکھا گیا، جو خاص طور پر شدید ترین سردی سے بچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ امریکی ساخت کے ایسے 60,000 یونیفارم بھارت کو تحفے میں دیے جائیں گے۔ اب تک بھارتی فوج کو ایسے 20,000 کپڑوں کی پہلی کھیپ موصول ہو چکی ہے اور بھارتی فوج ان کا استعمال بھی کرنے لگی۔ لداخ کے علاقے میں LOC پر چین کا مقابلہ کرنے کے لیے 90,000 بھارتی فوجی تعینات ہیں، جن کی رہائش اور کھانے پینے کا نامناسب بندوبست مودی حکومت کی نااہلیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ دوستو، مشہور کہاوت ہے کہ دوست کا دشمن بھی اپنا دشمن اور دشمن کا دوست بھی دشمن ہی ہوتا ہے۔ امریکہ نے بھارت کو لڑاکا بمبار جنگی طیارے دیے، پاکستان نے اعتراض نہیں کیا۔ سمندر کی تہہ میں پاک فوج کی طاق میں رہنے کے لیے آبدوزیں دی، مگر پاکستان نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے بھارت کو بندوقیں اور گولہ بارود فراہم کیا، لیکن پاکستان چپ رہا۔
اب انہوں نے سیاچن میں پاکستان کا اور لداخ میں ہمارے دوست چین کا مقابلہ کرنے کے لیے تعینات بھارتی فوجیوں کو گرم کپڑے بھیجے ہیں، جو امریکہ کی بھارت نوازی اور چین اور پاکستان کے ساتھ دشمنوں والے سلوک کا مظہر ہے۔ سیاچن میں صرف بھارت کے فوجی تعینات نہیں ہیں، ہمارے بھی ہزاروں فوجی سیاچن اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ دیگر سرد علاقوں میں اپنے وطن کے دفاع کے فرائض نبھا رہے ہیں، جو خدا کے فضل سے ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ چین کے ساتھ امریکہ کا بالادستی والا مقابلہ ہے، کیونکہ چین دنیا کی بڑی فوجی اور اقتصادی طاقت بن کر ابھر رہا ہے اور اس نے سپر پاور امریکہ کی عزاداری کو چیلنج کر رکھا ہے۔ لیکن ہمارا تو امریکہ کے ساتھ ایسا کوئی مقابلہ نہیں، نہ ہی ہم امریکہ کے لیے مستقبل قریب یا بعید میں کوئی خطرہ بننے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی تو ہم نے غیر مشروط طور پر اس جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا اور اس کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا تو ہم نے بھی اپنے مفادات کو داؤ پر لگا کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چند پرانے F-16 طیاروں کے لیے ہم نے دگنی قیمت ادا کی، لیکن امریکہ نے پاکستانیوں کو اپنا دشمن ہی سمجھا اور اس کا اعلان بھی کرتا رہا۔ اب بھی ایسے ہی بیانات سننے کو ملتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب امریکہ بھارت کو مسلسل نواز رہا ہے۔ امریکی حکام کبھی تاج محل دیکھنے اور کبھی موسم بدلنے کے لیے بھارت کے دورے کرتے رہتے ہیں، بن مانگے اسے نوازتے رہتے ہیں۔ بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر بنانے کے لیے امریکہ نے کیا جتن نہیں کیے۔ اب ہمارے گھروں پر آتش و آہن کی بارش کرنے کے لیے سرحدوں پر تعینات بھارتی فوجیوں کو سردی سے بچانے کے لیے امریکہ نے گرم کپڑوں کا تحفہ دے کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان دشمنی میں دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، جس کا اظہار خود ٹرمپ نے بھی کر رکھا ہے۔ اور اندر کی ایک خبر کے مطابق پاکستان اور چین پر حملے کا مکمل منصوبہ تیار کیا جا چکا ہے اور یہ منصوبہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون میں بنایا گیا، جس کو بھارت اور امریکہ کے اعلیٰ افسران نے ڈیزائن کیا ہے اور اسی کے بلبوتے پر بپن راوت نے شٹ اپ کال دے دی۔ اس کے جواب میں پاکستان اور چین نے بھی ہنگامی میٹنگ شروع کر دی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھارت اتنی جرأت کرے گا کہ وہ پاکستان اور چین پر حملہ کرے، اور کیا بھارتی فوج میں اتنا دم خم ہے کہ وہ چین اور پاکستان کی بہترین افواج سے مقابلہ کرے۔ اس کا جواب دینے کے لیے کمنٹ باکس کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔